الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم کیا ایسا عمل کریں کہ عمل کم ہو اور ثواب زیادہ ملے۔ تو اس کے لیے زبردست ہے کہ اس ماہ میں جو ہے آپ دعا کیا کریں، جس قدر بھی دعا کر سکتے ہیں دعا کریں، بالخصوص سحری اور افطاری میں، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح آپ التجائیں کریں گے تو رب تعالیٰ اس ادا سے آپ کی خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس آپ چلے جائیں نا، تو ایک دفعہ کوئی بات کرنے چلے جائیں یا کچھ مانگنے چلے جائیں، ایک دفعہ دو دفعہ تو دے دے گا، تیسری دفعہ وہ بیزار ہو جائے گا۔ پھر آپ جو ہے جس گلی سے گزر رہے ہوں گے، وہ یار یہ کہتا ہے کچھ نہ مجھ سے مانگ نہ لے، نہ وہ آپ کا فون اٹھائے گا، نہ جو ہے آپ سے ملاقات کرے گا، کہیں دیکھے گا بھی تو چھپ جائے گا۔ لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جس قدر جو ہے آپ دعا کریں گے، رب تعالیٰ کی جو ہے رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور جو دعا نہیں کرتا، جو رب تعالیٰ سے التجائیں نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے ناراض ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے جو التجائیں کریں اور جو ہے اپنی جو بھی ان کی جو جائز مرادیں ہیں یا جو استغفار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اگر گناہوں میں مبتلا ہے یا کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے، تو رب تعالیٰ کی جب نظر رحمت جس شخص پہ ہو جاتی ہے تو جہنم کا عذاب اس شخص کو نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا جو ہے بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب دعائیں کیا کریں، اور جو شخص کثرت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے توفیق عطا کی کہ وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ تو آج جو ہم جس مسئلے کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے کہ کچھ لوگ اچانک نیند سے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہ کچھ لوگ تو جب عشاء کی نماز نہ پڑھیں یا تہجد کی نماز کی نیت کر لیتے ہیں، تو وہ سوتے سوتے جو ہے وہ اچانک اٹھ جاتے ہیں۔ وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ کی جو ہے رحمت ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ لو یا تہجد پڑھ لو۔ یہ ان کے لیے تو بڑا زبردست ہے وہ۔ اور دوسرا جو ہے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ رفع حاجت سے فارغ نہیں ہوتے یا پیشاب وغیرہ نہیں کرتے، تو وہ چیز بھی جب ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ جاگتے ہیں اور نیند جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نیند نہیں آتی۔ اسی طرح بعض جو ہے ایسے ڈرونے خواب آ جاتے ہیں، ڈرونے خواب کی وجہ سے بھی جو ہے انسان جو ہے وہ نیند سے اٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نیند نہیں آتی۔ تو بعض اوقات جو ہے رفع حاجت سے فارغ نہ ہو، معدہ خراب ہو، تب بھی جو ہے یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب تمام یہ کنڈیشنیں، یہ صورتحال ہونے کے باوجود بھی جو ہے انسان نیند سے اٹھتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے کوئی شریر جنات وغیرہ آتے ہیں، وہ بھی تنگ کرتے ہیں اور وہ جگا دیتے ہیں۔ وہ جب جگا دیتے ہیں تو پھر انسان کو اس سے نیند نہیں آتی۔ سونے سے پہلے کوشش کیا کریں کہ جو معمولات تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر جو ہے اپنے پورے جسم پر مل کے جھڑک دیا کرتے تھے، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے یہ عمل کیا کریں۔ اور دوسرا جو ہے یہی عمل جو ہے آپ نے تیل کے اوپر دم کر کے، تیل کی جو ہے وہ جو نیچے ہے وہاں پر جو ہے آپ نے وہ کرنی ہے، مالش کرنی ہے تلووں پہ، پاؤں کے تلووں پہ جو ہے آپ نے مالش کرنی ہے۔ اور مالش کرنے کے بعد اس کی جو وہ ہے حکمہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کا تیل لگا کر سو جایا کریں تو جن کی اینک لگی ہوئی ہے تو وہ اینک اس کی اتر جائے گی اس سے۔ اور دوسرا جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے گا جو یہ چیزیں کرتا ہے، اور نیند جو ہے پرسکون آتی ہے۔ یہ جو سورہ فلق ہے اور سورہ ناس اگر آپ اس پہ دم کر کے اس کے بعد جو پاؤں کے تلووں پہ آپ لگائیں گے روزانہ رات کو، تو انشاءاللہ عز و جل جو نیند سے یہ اٹھنے والا سلسلہ ہے یا جس بھی وجہ سے ہو، تو انشاءاللہ
اس سے آپ محفوظ رہیں گے اور پرسکون نیند آئے گی آپ کو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔